انشاءاللہ آج ہم لوگ کچھ باتیں سنیں گے ایک کتاب سے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفات المنافقین، منافقوں کی صفات، ان کی پہچان۔ دراصل یہ جو کتاب ہے چھوٹا سا رسالہ ہے، اصل کتاب مدارج السالکین کے اندر یہ داخل ہے، تو الگ سے اس کو چھاپ دیا گیا ہے۔ ہم لوگ سب سے پہلے کتاب سے پہلے نفاق کا معنی سن لیتے ہیں۔ علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب التوحید۔ اس کے اندر نفاق کے بارے میں لکھا ہے کہ اصل میں نفاق جو ہے لغت میں، عربی ڈکشنری میں پوشیدہ سوراخ، چھید جو رہتا ہے، سوراخ رہتا ہے، اس کو اسی لفظ سے آیا ہے۔ اور جو جنگل میں سوراخ رہتے ہیں، گوہ وغیرہ کے جنگلی چوہے 2-3 سوراخ بنا کر رکھتے ہیں، اگر کوئی ان کو پکڑنا چاہے ایک سوراخ سے تو دوسرے سوراخ سے باہر نکل جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ نفاق استعمال ہوتا ہے۔ چھپے ہوئے بل، چھپے ہوئے سوراخ، اور شریعت جو اسلام ہے اس کے اندر نفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ خیر کا اظہار کرنا، خیر اسلام کا اظہار کرنا، زبان سے اسلام کا اظہار کرنا، خیر کا اظہار کرنا، لیکن دل کے اندر کفر اور شر کو چھپا کر رکھنا، یہ نفاق ہوتا ہے۔ یہ نفاق ہوتا ہے۔ نفاق 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک اعتقادی نفاق جس کو نفاق اکبر، بڑا نفاق کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے عملی نفاق یعنی چھوٹا نفاق۔ نفاق جو ہے، نفاق کیسے پہچانیں گے کہ کسی کے اندر نفاق ہے، ہم اس کو کیسے اس سے بچیں گے بھی؟ تو دیکھیے، نفاق جس آدمی کے اندر ہوتا ہے نا، وہ اس کی 6 شکلیں بن جاتی ہیں، صورتیں، 6 صورت سے انسان پہچان سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر نفاق ہو تو ہو سکتا ہے کہ 6 شکلوں میں سے ایک شکل بھی اس کی پائی جائے گی تو سمجھیے کہ نفاق ہے۔ اس کی بہت بڑی پہچان سمجھ لیجئے کہ یہ 6 باتیں بہت اہم ہیں، جس کو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر ذکر کیا ہے۔ ایک بات یہ ہے، پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے کوئی آدمی تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر نفاق ہے۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے تو اس کے اندر نفاق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اللہ کی طرف سے لایا ہے اس کے کسی حصے کو جھٹلاتا ہے۔ کوئی آدمی رسول کو مانتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، لیکن آپ کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی چیز کو جھٹلا دیتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، اس کے اندر بھی نفاق ہے، اس کے اندر بھی نفاق ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم کو بات معلوم ہو گئی کہ دین کے اندر یہ بات ہے تو گرچہ سستی اور عاجزی اور کسی شرعی رکاوٹ سے کر نہیں پا رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن جھٹلانا بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کو جھٹلانا، انکار کر دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ کوئی بھی بات دین کے اندر چھوٹی ہو بڑی ہو اس کو جھٹلا نہیں سکتے، یہ نفاق کی پہچان میں سے ہے، شکل میں سے ہے۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا۔ آج کل سوشل میڈیا میں کتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا بولتے ہیں، یہ اس کے دل میں نفرت ہے، اسی وجہ سے زبان سے نفرت اور بغض کی باتیں نکلتی ہیں۔ یہ تیسری شکل ہے۔
اور چوتھی شکل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھنا. ایک تو جھٹلانا الگ بات ہے، بغض رکھنا، نفرت رکھ رہا ہے کوئی آدمی نماز سے نفرت رکھ رہا ہے، کیا شریعت میں اس طریقے سے 5 وقت پریشان کر رہا ہے، غلط ہے، بہت خطرناک بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی چیز سے نفرت رکھنا یہ بھی نفاق کی صورتوں اور شکلوں میں سے ہے. اور 5ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے زوال یعنی ختم ہونے سے خوش ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے زوال ختم ہونے سے کوئی آدمی خوش ہو رہا ہے، کہیں دین کے اندر نقصان ہو رہا ہے تو وہ آدمی خوش ہو رہا ہے، تو نفاق ہے اس کے اندر نفاق ہے. اور 6ٹھی شکل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبہ اور بالادستی سے تکلیف اور رنج محسوس کرنا. یعنی دین غالب ہو رہا ہے، کہیں دین بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، دیندار لوگ بڑھ رہے ہیں تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے دل میں نفاق ہے. یہ بہت اہم 6 شکلیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک شکل پائی جائے گی تو بندہ کے اندر نفاق ہے. تو یہ بہت اہم باتیں تھیں. اب ہم لوگ کتاب کی طرف آتے ہیں، اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ہم لوگ کتاب پڑھیں گے اس کے اندر بہت ساری پہچان نشانیاں ہوں گی. تو یہ مت سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے بس صرف اسی زمانے میں خاص ہے، نہیں، قیامت تک منافقین جو لوگ رہیں گے ان کی پہچان اسی میں سے ہوں گی. بہت ساری پہچان ہے. تو اس زمانے میں بھی بہت سارے منافق تھے، اس زمانے میں بھی تھے اور آنے والے زمانے میں بھی منافق ہوں گے. تو یہ دماغ میں مت رکھیے کہ اسی زمانے میں منافق تھے، اس زمانے میں نہیں ہے. اس زمانے میں تو بہت زیادہ نفاق بڑھا ہوا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جس جگہ پر اسلام کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے، جہاں مسلمان زیادہ ہوتے ہیں، اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، وہاں زیادہ نفاق ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے. جس جگہ پر اسلام کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، مسلمان زیادہ ہوتے ہیں، اس جگہ پر زیادہ نفاق ہوتا ہے. اور جہاں کفر کا غلبہ ہوتا ہے وہاں نفاق کم ہوتا ہے. بات سمجھیے. اسی وجہ سے مکہ کے اندر منافق نہیں تھے، کیونکہ جب کفر کا غلبہ ہے تو آدمی کھلے عام کفر کا اقرار کرے گا کہ میں کافر ہوں. بات سمجھ رہی ہے؟ اس کو مسلمان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں کفر کا غلبہ ہوگا، اس کی طاقت ہوگی تو کھلے عام کہے گا کہ میں کافر ہوں. اس کو اپنا کفر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈر نہیں ہے نا اس کو. جہاں اسلام زیادہ طاقت پر ہوگا وہاں منافق زیادہ ہوں گے، اپنا کفر کو چھپائے ہوئے ہوں گے. یہ سب دماغ میں بات رکھیے. اسی وجہ سے جہاں اسلام کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے وہاں نفاق زیادہ ہوتا ہے. مدینے میں جیسے طاقت مسلمانوں کی بڑھنے لگی، اسلام پھیلتے گیا تو منافقین پیدا ہوئے اور بہت زور پکڑا نفاق کا بہت زور پکڑا. مکہ میں نہیں تھے، پورے کھل کر کے جو کافر ہوتے تھے پورا کھل کر کے بغاوت کرتے تھے اور بولتے تھے کہ ہم کافر ہیں. اور جو مسلمان ہوتے بہت صبر کرتے، ان کو مکہ ہی میں ستایا جاتا تھا زیادہ طور پر. لیکن مدینے میں آنے کے بعد منافقین پیدا ہوئے تو اپنے کفر کو چھپائے، کہیں ہم مار نہ دیے جائیں اور ہم برباد نہ ہو جائیں. اسی وجہ سے ان لوگوں نے نفاق کو چھپایا اور اسلام کا نام لیا، کفر کو چھپایا. تو یہ دماغ میں بات رکھیے. ہم لوگ اب کتاب سے باتیں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ
ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اس کتاب کو ہمارے لیے مفید بنائے۔ دیکھیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام محمد بن ابو بکر ہے اور شمس الدین، دین کے سورج ان کا لقب ہے، دین کے سورج شمس الدین، اور ابن قیم الجوزیہ سے معروف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا النِّفَاقُ فَالدَّاءُ الْعُضَالُ، کہتے ہیں کہ نفاق جو ہے یہ ہلاک کر دینے والی باطن بیماری ہے۔ کیا ہے؟ نفاق ہلاک کر دینے والی باطن چھپی ہوئی بیماری ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتی ہے لیکن ہلاک کر دے گی، ہلاک کر دینے والی باطن بیماری ہے۔ الذی یکون الرجل ممتلئا منہ، آدمی اس میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، آدمی نفاق میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، گھسا ہوا رہتا ہے، بھرا ہوا رہتا ہے، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، لیکن اس کو بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں نفاق میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اتنا خطرناک بیماری ہے نفاق۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَمْرٌ خَفِي، نفاق کا معاملہ بہت پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ کہتے ہیں خفی علی الناس، نفاق کی بیماری لوگوں پر چھپی ہوئی رہتی ہے۔ وَأَكْثَرُ مَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَلَبَّسَ بِهِ، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی اس بیماری میں ہوتا ہے تو ذرا بھی اس کو خبر نہیں ہوتی ہے، ذرا بھی اس کو خبر نہیں ہوتی ہے، چھپی ہوئی رہتی ہے اس کی بیماری۔ فَيَزْعُمُ أَنَّهُ مُصْلِحٌ وَهُوَ مُفْسِدٌ، منافق آدمی جو نفاق کی بیماری میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں، حالانکہ وہ فساد مچا رہا ہے۔ اتنا خطرناک ہے، وہ لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں، لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں میری بات کو، کیوں نہیں مان رہے ہیں، حالانکہ وہ فساد مچا رہا ہے، بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت ہیں، ایسے لوگ دنیا میں بہت ہیں جن کے اندر نفاق ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور فساد مچا کر کے چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَهُوَ نَوْعَانِ، کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق کی دو قسمیں ہیں، یعنی نفاق دو طرح سے ہوتی ہیں، ایک اکبر اور دوسرا اصغر، ایک نفاق اکبر اور دوسرا نفاق اصغر۔ نفاق اکبر کو اعتقادی نفاق بھی کہتے ہیں، یعنی عقیدے کی نفاق، اور نفاق اصغر چھوٹا، اصغر میں چھوٹا نفاق، اس کو نفاق عملی کہتے ہیں، عمل میں نفاق، عمل میں نفاق بولے تو جیسے جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، جھگڑا ہو تو گالی بولنا، یہ نفاق عملی ہے، یہ نفاق عملی ہے۔ نفاق عملی اور اعتقادی یعنی بڑے اور چھوٹے نفاق میں فرق یہ ہے کہ نفاق اکبر سے آدمی اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، نفاق اکبر عقیدے کی نفاق سے بندہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، اور عملی نفاق سے اسلام میں رہتا ہے لیکن گناہ گار ہوتا ہے، اسلام میں رہتا ہے لیکن وہ گناہ گار ہوتا ہے، کبیرہ گناہ میں پڑا رہتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں پڑا رہتا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَالْأَكْبَرُ يُوجِبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ فِي دَرْكِهَا الْأَسْفَلِ، کہ نفاق اکبر جو ہے، یہ نفاق اکبر کیا کرتا ہے، آدمی کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے سب سے نیچے درجے میں لے کر چلا جاتا ہے۔ نفاق اکبر سے کیا ہوتا ہے، بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے سب سے نیچے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔
نفاق اکبر سے ایسا ہوتا ہے. اگر کسی کے اندر نفاق اکبر ہو گیا، اسی حالت میں مر گیا، اسلام نہیں لایا، تو جہنم کے سب سے نیچے حصے میں ہوگا. اتنا خطرناک ہے نفاق، اتنا خطرناک ہے نفاق. اور فرماتے ہیں کہ نفاق اکبر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ أَن يُظْهِرَ لِلْمُسْلِمِينَ إِيمَانَهُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ مُنْسَلِخٌ مِنْ ذَلِكَ. کہتے ہیں نفاق اکبر، بڑا نفاق یہ ہے کہ ایسا آدمی مسلمانوں کے سامنے اللہ پر ایمان، اپنے اللہ پر ایمان لانے کو، اللہ کے فرشتے پر ایمان لانے کو، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کو، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کو، آخرت کے دن پر ایمان لانے کو ظاہر کرتا ہے. مسلمانوں کے سامنے کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر مجھ کو ایمان ہے. وہ زبان سے بولتا ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ مُنْسَلِخٌ مِنْ ذَلِكَ، لیکن اندر باطن میں وہ ایمان سے، ان تمام ایمان سے خالی ہوتا ہے. ایمان سے خالی ہوتا ہے، اللہ پر اس کو ایمان نہیں رہتا. اندر زبان سے بولتا ہے اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں رہتا، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں رہتا، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں رہتا، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں رہتا، آخرت کے دنوں پر ایمان نہیں رہتا. اندر سے بالکل خالی رہتا ہے ایمان سے، لیکن زبان سے بولتا ہے، دعویٰ کرتا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ مکذب بہ، اور ایمان کا جھٹلاتا ہے، اندر سے جھٹلاتا ہے. اور کہتے ہیں لا یؤمن باللہ، لا یؤمن بان اللہ تکلم بکلام انزلہ علی بشر جعلہ رسولا للناس. اس بات پر بھی ایمان نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کلام سے بات کیا ہے، جس کلام کو یعنی قرآن کو اپنے ایک رسول جو انسان ہیں ان پر نازل کیا ہے، تاکہ لوگوں کی طرف بھیجا، تاکہ ان کو ہدایت دے. وہ کلام دے کر کے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، تو اس قرآن پر بھی منافق کو ایمان نہیں رہتا ہے. حالانکہ یہ قرآن نازل کیا ہدایت کے ذریعے، ہدایت کے لیے، اور اس قرآن سے رسول لوگوں کو ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عقاب سے لوگوں کو ڈراتے ہیں. اس کلام پر بھی ایمان نہیں رہتا ہے اس کو، منافق کو. فرماتے ہیں وَقَدْ هَتَكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَسْتَارَ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے پردے کو چاک کر دیا ہے، منافقوں کے راز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. وَكَشَفَ أَسْرَارَهُمْ فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں منافقوں کے رازوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. منافقوں کی پوشیدہ حالت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. کن کے لیے؟ وَجَلَّ لِعِبَادِهِ أُمُورَهُمْ، اپنے بندوں کے لیے منافقوں کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کھول کر کے بیان کر دیا ہے. منافقوں کی حالت کو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کھول کر کے بیان کر دیا ہے. کیوں؟ لِيَكُونُوا مِنْهَا وَمِنْ أَهْلِهَا عَلَى حَذَرٍ، تاکہ مومن بندے نفاق سے، جو نفاق کی پہچان ہے اس سے بھی بچے، اور منافق لوگوں سے بھی بچے. تاکہ نفاق سے بھی بچے کہ نفاق اس کے اندر نہ آ پائے، اور منافق لوگوں سے بھی بچے. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں پورا کھول کر کے منافقوں کے بارے میں بیان کر دیا ہے. بلکہ ایک سورہ ہی ہے سورہ المنافقون، سورہ المنافقون ایک سورہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کیا ہے. اور فرماتے ہیں وَذَكَرَ طَوَائِفَ الْعَالَمِ الثَّلَاثَةَ فِي أَوَّلِ الْبَقَرَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی شروع ہی میں تین قسم کے، تین گروہ کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. مومنوں کا تذکرہ کیا، کافروں کا تذکرہ کیا، اور منافقوں کا تذکرہ کیا. سورہ بقرہ ہی کے شروع میں مومن کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں وغیرہ وغیرہ.
تو وہیں سے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، مومنوں کا بھی، کافروں کا بھی اور منافقوں کا بھی۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَذَكَرَ فِي الْمُؤْمِنِينَ 4 آیات، اللہ نے مومنوں کے لیے بس 4 آیتوں کو ذکر کیا، 4 آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ کیا، اور کافروں کے بارے میں 2 آیتوں کا ذکر کیا، 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر کر دیا۔ لیکن جب بات آئی منافقوں کے بارے میں، وَفِي الْمُنَافِقِينَ 13 آیہ، تو 13 آیتوں کو اللہ نے بیان کیا۔ منافقوں کے بارے میں 13 آیات لگاتار اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا منافقوں کے بارے میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، 3 وجہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لِکَثْرَتِہِمْ، منافقوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، منافق لوگ زیادہ ہیں کافروں سے بھی، اور ہو سکتا ہے اور مومنوں سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کہیں کہیں۔ آگے چل کر کے کتاب کے آخری حصے میں یہ بات ہے کہ صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے کہ بہت زیادہ منافق زیادہ لوگ ہیں، اگر منافق الگ ہو جائے تو مومنوں کو راستے میں چلنے میں ڈر ہوگا کہ جانور کھا نہ جائے۔ بات سمجھیے، اتنے منافق زیادہ ہیں، اگر مومنوں کے ساتھ سے الگ ہو جائیں گے منافق لوگ کہاں رہتے ہیں؟ مومنوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر منافق لوگ مومنوں سے الگ ہو جائیں تو مومنوں کو راستے میں چلنے میں ڈر لگے گا کہ جانور کھانا نہیں، اتنا زیادہ منافق ہے۔ یہ صحابہ کرام اپنے زمانے میں بولا کرتے تھے، یہ انشاءاللہ بات ہماری آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو 13 آیات کو ذکر کیا ہے منافقوں کے بارے میں، تو اس کی وجہ یہ ہے لِکَثْرَتِہِمْ، منافقوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ دوسری بات لِعُمُومِ الْإِبْتِلَاءِ بِهِمْ، منافقوں کی وجہ سے لوگ زیادہ فتنے میں پڑتے ہیں، اسی وجہ سے منافقوں کی وجہ سے لوگ زیادہ فتنوں میں پڑتے ہیں، اس کے شر، منافقوں کا شر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 13 آیتوں کا ذکر کیا۔ اور کہتے ہیں وَشِدَّةِ فِتْنَتِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، اسلام اور اسلام والے یعنی مسلمانوں کے اوپر منافقوں کا فتنہ اور ان کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، اس وجہ سے منافقوں کا فتنہ اور ان کا فتنہ جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہت سخت فتنہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 13 آیتوں کو ذکر کیا۔ کہتے ہیں فَإِنَّ بَلِيَّةَ الْإِسْلَامِ بِهِمْ شِدَّةٌ جِدًّا، کہ اسلام جو ہے نفاق کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ آزمائش اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے اسلام کو۔ فَإِنَّهُمْ مُنْتَسِبُونَ، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ منافق لوگ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اپنے تعلق اسلام سے جوڑتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وَإِلَى نُصْرَتِهِ وَمَوَالَاتِهِ، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں، ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں اور اسلام کے ہم دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست ہیں، یہ اظہار کرتے ہیں۔ لیکن وَهُمْ أَعْدَاؤُهُ فِي الْحَقِيقَةِ، لیکن حقیقت میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں منافق لوگ، اسی وجہ سے اسلام کو بہت سخت نقصان ہوتا ہے نفاق سے، اور مسلمانوں کو بہت سخت نقصان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یخرجون عداوتہ فی کل کالب، منافق اپنی دشمنی کو مختلف انداز میں ظاہر کرتے ہیں۔ منافق لوگ اپنی دشمنی کو، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو ان کی دشمنی ہے، مختلف انداز اور شکلوں میں اپنی دشمنی کو باہر نکالتے ہیں، لیکن کون اس کو سمجھ پاتے ہیں؟ جو ایماندار علم والے لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عام لوگ جو ہے نا، ان کے بارے میں جب کوئی منافق اپنی دشمنی کو نکالتا ہے نا، اسلام کی دشمنی کو الگ الگ شکلوں میں نکالتا ہے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یظن الجاہل انہ علم و اصلاح، جب منافق اپنی دشمنی کو، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں دشمنی کو ظاہر کرتے ہیں مختلف انداز میں، تو جاہل آدمی جس کو علم نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس کتنا علم ہے، منافق کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، یہ اصلاح کر رہا ہے، اس کے پاس علم ہے اور وہ اصلاح کا کام کر رہا ہے۔ عام آدمی، جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے اور اسی کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ غَایَةُ الْجَهْلِ وَالْإِفْسَادِ، حالانکہ وہ جہالت اور فساد کی انتہا ہوتی ہے۔ جو وہ بول رہا ہے منافق، اپنی دشمنی کو الگ الگ شکل میں پیش کر رہا ہے، یہ اس کی جہالت اور اس کی بگاڑ کی آخری درجہ ہے، بگاڑ کا آخری درجہ ہے۔ لیکن جاہل آدمی سمجھتا ہے کہ کتنا علم ہے، کتنا زیادہ اصلاح کرتا ہے۔ جیسے مرزا انجینئر محمد علی مرزا، کتنے لوگ پھنس چکے ہیں ان کے جال میں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھو بھائی کریکٹ بولتا ہے، کتاب دکھا دکھا کر بولتا ہے، اور کیا بولے گا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑا منافق آدمی جو سلمان ندوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درباری مولوی سمجھیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنا بہت بڑا جرم ہے، دل میں ان کے بارے میں نفرت رکھنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن وہ کھلے عام بولتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درباری ملا تھے، انہوں نے حدیث گڑھ لیا، ایسے ایسے کیا۔ تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سلمان ندوی اردو اور عربی زبردست بولتا ہے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھو ایسے عالم ہونا چاہیے، ایسے عالم ہونا چاہیے جو کھلے عام بول رہا ہے، کسی سے ڈر نہیں، وہ نفاق ظاہر کر رہا ہے، لیکن جاہل آدمی کیا سمجھتا ہے کہ دیکھو اس کا علم کتنا ٹھوس اور مضبوط ہے کہ صحابہ تک کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، حقیقت بات بول رہا ہے، کتنا خطرناک ہے۔ لیکن جس کو علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اور ہمارے اسلاف کے عقیدوں کا، اس کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان سے برا بھلا بولنا، دل میں کچھ ان کے بارے میں کچھ رکھنا، یہ اسلام سے نکلنے کا راستہ ہے، اسلام سے نکلنے کا راستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ یعنی یہود اور نصارہ بھی صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ ایمان کا ترازو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، کہ تمام صحابہ کرام سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ آپ تفسیر میں جب پڑھیں گے تو یہ بات ہے کہ حسنہ سے مراد جنت، اللہ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اتنے بڑے مقام پر ہے، لیکن آدمی جب منافق ہو جاتا ہے تو ان کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے لگتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تو دیکھو علم کتنا ہے، یہ نفاق ہے۔ اسی طریقے سے جو علماء حق کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے ہیں، یقین مانیے ان کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے۔ جو علماء حق بڑے بڑے علماء ہیں ان کو پاگل دیوانہ کہنا، حیض نفاس کا عالم بولنا، اور ان کی کوئی قدر نہیں، کچھ بھی نہیں، لگ رہا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی ہے، اس طریقے سے یہ کرنا، یہ سب نفاق کے اثرات ہیں، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ کہہ دیا کہ یہ نبیوں کے وارثین ہیں، نبیوں کے وارثین ہیں۔ انہی پر الزام لگائیں گے تو دین باقی کہاں سے رہے گا، کہاں سے سیکھیں گے؟ منافقوں کا اصل مقصد یہی رہتا ہے کہ اسلام جہاں سے آ رہا ہے اس راستے کو بند کر دو، اسلام کا چشمہ ہے اس کو بند کر دو۔ یہی آگے بھی بات آئے گی انشاءاللہ اس کے تعلق سے۔ تو بہرحال تو دیکھیے جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ علم ہے اور اصلاح کر رہا ہے، حالانکہ جہالت اور فساد کے انتہائی درجہ میں ہو۔ اور آگے کہتے ہیں فَلِلَّهِ كَم مِّن مَّعْقَلٍ لِّلْإِسْلَامِ هَدَمُوهُ
وَكَمْ مِنْ حِصْنٍ لَهُ قَدْ قَلَعُوا أَسَاسَهُ وَخَرَّبُوهُ وَكَمْ مِنْ عَلَمٍ لَهُ قَدْ تَمَسُوهُ وَكَمْ لِوَاءٍ لَهُ مَرْفُوعٌ قَدْ وَزَعُوهُ وَكَمْ ضَرَبُوا بِمَعَاوِلِ الشُّبْهَةِ فِي أُصُولِ غِرَاسِهِ لِيَقْلَعُوهَا. کہتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں کہ کتنے منافقوں نے کیا کیا کہ کتنے اسلام کے مرکز کو ان لوگوں نے گرا دیا اپنے سازشوں سے. اسلام کے بڑے بڑے مرکز کو گرا دیا، اور کتنے اسلام کے جو قلعے تھے، قلعے جہاں دشمنوں سے بچنے کے لیے بادشاہ لوگ بناتے تھے قلعہ، جسے لال قلعہ ہے، تو اس طریقے سے اسلام کے جو مضبوط بڑے بڑے قلعوں کو ان لوگوں نے گرا دیا، ڈھا دیا، اور اس کی بنیاد تک کو خراب کر دیا منافقوں نے. اور کہتے ہیں کم من علم لہو قد تمسوہ، اور کتنے اسلام کی نشان کو ان لوگوں نے رگڑ کر مٹا دیا، اسلام کے نشانات کو، اسلام کی پہچان کو ان لوگوں نے مٹا ڈالا منافقوں نے. اور کہتے ہیں وَكَمْ لِوَاءٍ لَهُ مَرْفُوعٍ قَدْ وَزَعُوهُ، اسلام کے کتنے بلند بڑے بڑے جھنڈوں کو ان لوگوں نے نیچے جھکا دیا، اسلام کے بڑے بڑے جھنڈوں کو نیچے جھکا دیا. اسلام بلند دین ہے، عزت والا دین ہے، لیکن منافقوں نے اس کو جھکا دیا، منافقوں نے اس کو جھکا دیا اپنے غلط رویوں کے ذریعے سے، اپنے غلط سازشوں کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کیا. آج بھی لوگ آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا نام لے رہا ہے، لیکن جا کر کے عجیب جگہوں پر گیا ہے جہاں مسلمان نہیں جاتے، اور جا کر کے کیا جو اسلام سے باہر نکلنے والے کام ہے، پوجا پاٹ وہ کر رہا ہے. اور کیا کہتا ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اصلی مسلمان ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، یہ اصلی مسلمان ہے. اور دوسرے مسلمان جو پریکٹیکل میں مسلمان ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، وہ کٹر مسلمان ہیں، وہ صحیح مسلمان نہیں. اور یہ جا کر الٹا سیدھا کام کرتا ہے، جس اسلام سے باہر نکلنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں، ایسے مسلمان ہونا. تو وہ بھی اپنا دکان چلاتا ہے. تو ایسے لوگوں نے اسلام کو اصل میں مٹانے کے لیے سازش کیا، اسلام کو مٹانے کے لیے سازش کیا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اسلام سے وہ خوش نہیں، اسلام سے خوش نہیں. کہتے ہیں وَكَمْ ضَرَبُوا بِمُعَاوِلِ الشُّبْهَةِ فِي أُصُولِ غِرَاسِهِ لِيَقْلَعُوهَا. کہتے ہیں ان منافقوں نے کتنے اپنے شبہا کے کودال، کلہاڑی، فاوڑا جسے مٹی وغیرہ کاٹتے ہیں کودال، تو اپنے شبہات، ان کے جو ڈاؤٹس ہیں، ان کے ڈاؤٹس کے کودال کے ذریعے سے اسلام کا جو مضبوط جھاڑ ہے اس کے جڑوں کو وہ کاٹتے ہیں. منافق لوگ اس کے جڑوں پر کودال چلاتے ہیں. کیوں؟ لیقلعوہا، تاکہ اسلام کا جو پودا ہے وہ بالکل جڑ سے اکھڑ جائے. اسلام کے جڑوں پر کودال چلاتے ہیں، اور ان کا کودال کیا ہے؟ ڈاؤٹس. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کوئی اعتراض کر رہا ہے نا، تو عام آدمی کہتے ہیں کہ کتنا بریلینٹ ہے. بریلینٹ نہیں ہے، وہ ذہین اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک آیت صاف ہے، اس کے بارے میں ڈاؤٹ پھیلاتا ہے، اس کے بارے میں ڈاؤٹ پھیلاتا ہے. تو یہ سمجھیے کہ وہ اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اس پر ایمان رکھنا ہے، ڈاؤٹ پیدا کرنا نہیں ہے. ڈاؤٹ پیدا کرنا نہیں ہے. جو ڈاؤٹ پیدا کر رہا ہے تو سمجھ لی کہ وہ اسلام کی جڑوں کو قطر رہا ہے کودال سے، اپنے ڈاؤٹ کے ذریعے سے، تاکہ اسلام ختم ہو جائے. اسلام ختم ہو جائے تو اسلام تو ختم نہیں ہوگا، یہ دین سے نکل جائے گا، یہ دین سے نکل جائے گا. کہتے ہیں وَكَمْ عَمُّوا عُيُونَ مَوَارِدِهِ بِآرَائِهِمْ لِيَدْفِنُوهَا وَيَقْطَعُوهَا، کہ کتنے اسلام کے صاف چشموں کو ان لوگوں نے بند کیا ہے. چشمہ جو پانی پھوٹ کر کے ایک دم بالکل صاف پانی نکلتا ہے پہاڑ وغیرہ سے، تو اسلام کے چشمے، بہت سارے چشمے علماء کی شکل میں اور
اسلامی مرکز جو علم کا ہوتا ہے اس کی شکل میں اسلام کے چشمے ہی تو ہیں، ان لوگوں نے بند کیا، ان لوگوں نے بند کر دیا۔ کیوں؟ بِآرائِہِم، اپنے رائے، اپنے خیالات کو داخل کر کے، اپنے خیالات کو داخل کر کے، لِيَدْفِنُوهَا، تاکہ اسلام کو ہی مٹا ڈالے، دفنا دے، اسلامی تعلیم کو دفنا دے، وَيَقْطَعُوهَا، اور کاٹ ڈالے۔ تو اس طریقے سے نفاق اتنا خطرناک ہے کہ ایک آدمی منافق بن جاتا ہے تو عام آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اصلاح کر رہا ہے، یہ علم کی باتیں بول رہا ہے، حالانکہ وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ لیکن ایک جو صحیح ایمان والا آدمی ہوتا ہے وہ پہچان جاتا ہے، وہ پہچان جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فلا یزال الاسلام منہم فی محنت و بلیہ، ہمیشہ اسلام، ہمیشہ اسلام ان لوگوں کی وجہ سے پریشانی میں اور آزمائش میں گھرا ہوا رہتا ہے۔ ہمیشہ اسلام منافقوں کی وجہ سے پریشانی میں اور یہ آزمائشوں میں گھرا ہوا رہتا ہے۔ ولا یزال یترکہ من شبہہم سریۃ بعد سریۃ، یہ منافقین لوگ اسلام پر اپنے شبہات کے ذریعے سے حملہ پر حملہ کرتے رہتے ہیں، اپنے شبہات، ڈاؤٹس کے ذریعے سے اسلام پر ایک کے بعد ایک پر ایک کے بعد ایک حملہ کرتے رہتے ہیں، شک پھیلا کر کے۔ وَيُزْعَمُونَ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ مُصْلِحُونَ، اور یہ سب کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ اکثر جو ہے نا آج کل ایکس مسلم نہ کیا کہتے ہیں نا، وہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ آؤ کوئی مولوی ہے تو مجھ سے مناظرہ کرو، مجھ سے بات چیت کرو، ڈیبیٹ کرو۔ میں یہ مدینے میں بھی رہا ہوں، سعودی عرب میں بھی رہا ہوں، سعودی عرب کا نام لے گا، قرآن مجید کی آیت پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ دیکھو بھائی یہ اتنا جان کر کے بھی دین سے باہر نکل گیا، یعنی اسلام صحیح دین نہیں ہے۔ 5 دن اس کے سنے گا، اس کے اعتراضات، اور یہ آہستہ آہستہ یہ بھی اسی کے راستے میں چل جاتا ہے۔ یہ اکثر ہو رہا ہے، یہ اکثر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی پہچان کیوں بتلایا؟ تاکہ وہ صفت ہمارے اندر نہ پائے اور ایسے لوگوں کے چکر میں ہی نہ پھنسے، ایسے لوگوں کے چکر میں نہ پھنسے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے پہچان کو بتلایا۔ نہیں جانیں گے تو پھنس جائیں گے، نہیں جانیں گے تو پھنس جائیں گے، اور بہت سارے لوگ پھنس کر کے ابھی اسلام سے باہر نکل گئے ہیں اور لوگوں کو اسی طریقے سے اسی لائن پر لاتے ہیں۔ اللہ ہی بچا سکتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 12 نمبر میں آیت میں یہ کہا ہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت مچاؤ، زمین پر فساد مت مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو اصلاح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا، خبردار ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، حقیقت میں یہ لوگ فسادی ہیں، فساد مچا رہے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اصلاح کر رہے ہیں، ہم لوگ اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ فساد مچا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اصلاح کر رہے ہیں۔ کہا ولکن لا یشعرون، ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم فساد مچا رہے ہیں۔ فساد کو وہ لوگ اصلاح نام دے رہے ہیں، فساد کو وہ لوگ اصلاح نام دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فساد مچا رہے ہیں، اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، سدھار رہے ہیں۔ اتنا خطرناک بیماری ہو کہ منافق اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے نور یعنی اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں، اسلام کو وہ بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اس کو مکمل کرے گا، چاہے کافر کو کتنوں پسند نہ آئے، لیکن اللہ اس کو مکمل کرے گا۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اتفقوا علی مفارقۃ الوحی، کہ
منافقوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ ہم وحی کو چھوڑ دیں. وحی جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. وحی کے چھوڑنے پر وہ لوگ متفق ہو چکے ہیں تمام منافق, اور کہتے ہیں کہ فہم علی ترک الاہتداء بہ مجتمعون, وہ لوگ اس بات پر اکٹھے ہو چکے ہیں کہ ہم وحی کے ذریعے سے ہدایت نہیں لیں گے. وحی کے ذریعے سے, وحی جو اللہ نے نازل کیا قرآن کی شکل میں اور صحیح احادیث کی شکل میں, ہم ان کے ذریعے سے ہدایت نہیں لیں گے, اس کو چھوڑ دیں گے, ہم کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے. تو یاد رکھیے, اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو قرآن حدیث کی ضرورت نہیں, بھائی سمجھ لیجئے کہ نفاق ہے اس کے اندر, نفاق ہے اس کے اندر. قرآن حدیث سب کو ضرورت ہے. قیامت تک جو آدمی آخر تک جو مسلمان رہے گا اس کو قرآن حدیث کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھ کو ضرورت نہیں ہے, میں اس سے ہدایت نہیں حاصل کروں گا, تو نفاق ہے اس کے اندر نفاق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون میں آیت نمبر 50/3 میں کہا کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, کہ انہوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے اپنے دین کو کاٹ لیا, الگ الگ کر لیا, کاٹ کر کے الگ الگ کر لیا اور گروہ میں بٹ گئے, اور ہر گروہ کے پاس جو ہے اسی سے وہ خوش ہو گئے. تو یہ منافقین نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ ہم وحی کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل نہیں کریں گے, وحی کو چھوڑ دیں گے, اور وحی کو چھوڑ دینے سے پھر خطرناک گمراہی میں وہ پھنس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, سورہ فرقان کی 30ویں آیت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, یہ بات ہے. آگے فرماتے ہیں کہ درست معالم الایمان فی قلوبہم, منافقوں کے دل میں ایمان کی جو نشانیاں ہیں وہ مٹ جاتی ہیں. منافقوں کے دلوں میں ایمان کی جو نشانی ہوتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں. اسی وجہ سے فلیسوا یعرفونہا, ایمان کو لوگ پہچان ہی نہیں پاتے, کفر کو ایمان سمجھتے ہیں. بات یہ ہے ایمان کی جو نشانی ہوتی ہے دلوں کے اندر, وہ نشانیاں مٹ جاتی ہیں, تو یہ لوگ ایمان کو پہچان بھی نہیں پاتے. کہتے ہیں وَدَثَرَتْ مَعَاهِدُ عِنْدَهُمْ فَلَيْسُوا يَعْمُرُونَهَا, ایمان کے جو آثار ہیں, اس کے جو جڑیں ہیں, بنیادیں ہیں, وہ پرانے ہو جاتے ہیں ان کے دلوں میں. اسی وجہ سے وہ اس کو پھر سے آباد نہیں کر پاتے, اس کو بنا نہیں پاتے. جڑ, اگر گھر کی جڑ جو ہے, گھر کے بنیاد معلوم ہے تو اس پر اینٹ اونٹ لگا سکتے ہیں, اور ڈھونڈ ہی کے نہیں مل رہا ہے کہ کہاں بنیاد ہے, تو کہاں اینٹ رکھیں گے اس. اسی وجہ سے منافقوں کے اندر, ان کے دلوں کے اندر ایمان کی جو اساس ہیں, بنیاد ہیں, وہ مٹ جاتے ہیں. اسی وجہ سے ایمان کو وہ لوگ آگے نہیں بڑھا پاتے, آباد نہیں کر پاتے. تو کہتے ہیں افلت کواکبہ, ایمان کے ستارے ان کے دلوں میں بجھ جاتے ہیں. اسی وجہ سے یہ لوگ ایمان کو زندہ نہیں کر پاتے, ایمان سے محبت بھی نہیں کرتے. اور کہتے ہیں وَكَسَفَتْ شَمْسُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ ظُلْمِ آرَائِهِمْ, ان کی رائے, اپنی فکر جب ان کے دلوں میں جمع ہو جاتا ہے تو ایمان کا روشن سورج, ایمان کا جو روشن سورج ہوتا ہے, اس کی کرنیں ہوتی ہیں, اس کی روشنی ہوتی ہے, وہ بجھ جاتا ہے. کیوں؟ ان کے دلوں میں ان کی رائے, ان کی اپنی فکر ان کے اندر جمع ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے جو وحی کی روشنی ہوتی ہے وہ بجھ جاتی ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہونے لگتا ہے, لم يقبلوا هدى الله الذي ارسل به رسوله, اللہ نے جو ہدایت دے کر اپنے رسول کو بھیجا ہے, اس ہدایت کے ذریعے سے اب ہدایت حاصل نہیں کرتے, دوسرا اپنا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں.
یہ سب کیا میرے بھائیوں، یہ سب دنیا میں زیادہ ہے. ہر ایک نے اپنے آئیڈیل بنا لیا ہے. کوئی فلمی ہیرو کو، تو کوئی کرکٹر کو، تو کوئی یہ پینٹر کو، تو کوئی وکیل کو، تو کوئی کس کو. سب نے اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے کہ ہم کو ان کے راستے پر چلنا ہے، تو ان کے راستے پر چلنا ہے. حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ ہر چیز میں آئیڈیل یہ ہوں گے دینی معاملات میں. تو لوگ ان کو سائڈ کر کے اپنا دوسرا آئیڈیل بنا لیا. یہی تو بات ہے، نفاق ہے. یہ منافقوں نے ایسا کیا کہ اللہ نے جو ہدایت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس ہدایت سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر رہے. یہاں حدیث موجود ہے، حدیث کی موجودگی میں کہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، کہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور اپنا مسلک اتنا مسلک میں کہ حدیث کا انکار تک پہنچ جاتے ہیں. یہ نفاق کا راستہ ہے، یہ نفاق کا راستہ ہے. اور کہتے ہیں وَلَمْ يَعْرَفُوا وَلَمْ يَرْفَعُوا بِهِ رَأْسَهُ. اللہ نے جو ہدایت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس ہدایت کے لیے اپنے سر کو بھی نہیں اٹھاتے، اپنے سر کو بھی نہیں اٹھاتے. وَلَمْ يَرَوْا بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ إِلَىٰ آرَائِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ بَأْسًا. اپنی رائے اور اپنے فکر کی طرف، اپنے فکر کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز اور اس کی ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور ان کو کوئی حرج بھی نہیں لگتا ہے. بات میں آ رہی ہے؟ اپنی فکر، اپنی سوچ کی طرف چلے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور ان کو ذرہ برابر بھی حرج محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آج کل واضح سنت ہے، واضح سنت، اس کو کرے گا نہیں، اور کیا کہے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے. یہی تو منافق کہتے تھے، ہماری سمجھ ایسی ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، ادھر نہیں جھک رہا ہے، اور کوئی حرج اور نقصان بھی نہیں سمجھ رہا ہے. تو منافقین ایسا ہی کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت سے منہ موڑ لیتے تھے، اور اپنی فکر کی طرف جاتے تھے، اور کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے. اور کہتے ہیں خلعوا نصوص الوحی عن سلطنت الحقیقہ. وحی جو دلیل ہے قرآن حدیث، اس کو حقیقت سے وہ لوگ خالی کر دیتے تھے، حقیقت سے خالی کر دیتے تھے. وَعَزَلُوهَا عَنْ وِلَایَةِ الْيَقِينِ. اور یقین سے خالی سمجھتے تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو بات ہے وہ حقیقت ہے کہ نہیں. ہم لوگ مومن لوگ جو ہے، کوئی بھی قرآن اور حدیث میں بات آ گئی کہ دجال آئے گا، تو یقین کرتے ہیں کہ بالکل آئے گا، بالکل آئے گا. چاند دو ٹکڑا ہوا ہے تو ہوا ہے، بالکل اس پر یقین رکھتے ہیں. لیکن منافق لوگ اس کی حقیقت کو خالی کر دیتے ہیں، نہیں یہ صرف لفظ ہے، اور یقین نہیں کرتے، قرآن حدیث پر یقین نہیں کرتے. حقیقت اور یقین دونوں کو خالی سمجھتے ہیں، دونوں یقین کو خالی کر دیتے ہیں. جو قرآن حدیث کے نص ہیں، دلیل ہیں، اس سے یقین کو ہٹا دیتے ہیں اور حقیقت کو بھی ہٹا دیتے ہیں. اور جب یقین کو ہٹا دیتے ہیں اور حقیقت کو ہٹا دیتے ہیں تو کیا اس میں کچھ نہ کچھ رکھیں گے نا. جب قرآن کی ایک حقیقت ہوتی ہے، آیتوں کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس پر یقین ہوتا ہے. جب قرآن اور حدیث سے یقین کو ہٹا لیں گے تو کچھ نہ کچھ رکھنا پڑے گا نا. تو منافقین اپنی تعویل، باطل تعویل اس میں گھساتے ہیں، اپنی باطل تعویلات جو اس کا اصل معنی ہے اس کو ہٹا کر کچھ نہ کچھ جوڑ دیتے ہیں اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے کچھ نہ کچھ اس میں لگا دیتے ہیں، باطل تعویلات اس میں بھر دیتے ہیں. جسے چاند دو ٹکڑا ہوا تو اب کہے گا کہ کون دیکھا ہے، ڈاؤٹ پیدا کر دے گا. ایسے یہ بات حقیقت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے دجال آئے گا تو نمک کی طرح گھلے گا، نمک کی طرح گھلے گا. تو پھر حدیث میں ہے کہ باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، تو کہے گا کہ دیکھو ایک حدیث میں ہے نمک کی طرح گھلے گا اور باب لد پر قتل کرے گا، دونوں بات میچ نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے برطانیہ، دجال کا مطلب برطانیہ، امریکہ.
انسان نہیں، انکار کر دے گا، اس کی حقیقت کو انکار کر کے کچھ نہ کچھ جوڑ دے گا، کچھ نہ کچھ جوڑ دے گا۔ یہ سب نفاق ہے، یہ سب نفاق ہے، اور اس دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ دجال کو انسان نہیں مانتے، انسان میں سے نہیں مانتے، وہ ٹیکنالوجی کو مانتے، وہ لوگ یہ موبائل انٹرنیٹ والا استعمال نہیں کرتے، اور اس میں بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ استعمال نہیں کر رہا وہ الگ بات ہے، لیکن اس وجہ سے استعمال نہیں کر رہا ہے کہ یہ بھی دجال ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ خراب ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے، صحیح دین پر نہیں ہے وہ۔ تو یہ بات ہے۔ اور جو شکیل بن حنیف کے جال میں جتنے بھی لوگ پھنسے اس نقطے میں پھنسے کہ دجال کا مطلب ہے برطانیہ اور امریکہ سپر پاور، تو انسان نہیں، دجال کا مطلب انسان نہیں ہے، وہ یہ الیکٹرانک اور یہ سب چیزوں کو، انٹرنیٹ وغیرہ کو دجال کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ لوگ ایسے موبائل، سمپل موبائل استعمال کریں گے، کیمرہ والا موبائل استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک الگ پاگل پنی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ تعویل کریں گے، کہتے ہیں فلا یزال یخرج علیہا منہم کمین بعد کمین۔ یہ منافقین کیا کرتے ہیں، ایک کمینہ کے بعد دوسرا کمینہ پیدا ہوتا ہے۔ نفاق اتنا خطرناک ہے کہ کمینہ، ایک کمینہ کے بعد دوسرا کمینہ پیدا ہوتا ہے، ایک کمینہ کے بعد دوسرا کمینہ پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ اس طریقے سے لگاتار یہ سلسلہ، یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا، چلتے رہے گا، پیدا ہوتے رہیں گے۔ نزلت علیہم نزول الضیف علی اقوام لعام فقابلوها بغیر ما ينبغی لها من القبول والاکرام۔ ایک مثال دیتے ہیں کہ منافقوں کی مثال، وحی کے بارے میں منافقوں کا رویہ کیا ہے، اس کے بعد ایک دو باتیں بتا کر کے انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ ہفتہ سنیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ منافق لوگ وحی قرآن حدیث کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شریف انسان ہے، ایک شریف انسان ہے، یہ شریف انسان کمینوں کے گھروں میں مہمان کرنے کے لیے گیا، مہمان بن کر کے گیا، تو وہ کمینے لوگ شریف انسان کی عزت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک شریف انسان کمینے لوگوں کا مہمان بن گیا، تو صحیح لوگ ہوتے تو اس کی عزت اور احترام کرتے، لیکن اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ سیم یہی کیا منافقوں نے اللہ کی وحی کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ ان منافقوں نے حقیر جانا، اللہ کی وحی کو عزت نہیں دیا، عزت نہیں دیا۔ تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا ما ينبغی لها من القبول والاکرام، وحی کو قبول کرتے، اس کی عزت دیتے، لیکن قبول بھی نہیں کیے، عزت بھی نہیں دیے، عزت بھی نہیں دیے۔ تلقوها من بعید، دور سے وحی کو قبول کیے، ولکن بالدفع فی الصدور منها والاعجاز، لیکن دلوں سے اس کو ہٹا دیے، دور سے قبول کیے لیکن دلوں سے اس کو ہٹا دیے، اور کہنے لگے ما لک من عندنا من عبور، یہ وحی جو ہے اللہ کی وحی ہمارے سے ہوتے ہوئے دلوں میں پار نہیں ہوگی، ہمارے دلوں میں پار نہیں ہوگی۔ ہم وحی کا درجہ صرف اتنا جانتے ہیں جیسے کوئی راستے میں گزرنے والا گزر جاتا ہے۔ منافق ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وحی کا بس یہی مرتبہ ہے کہ کوئی گزرنے والا گزر جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، تو ہمارے دلوں میں بھی یہ بات ٹھہرتی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں بھی یہ بات ٹھہرتی نہیں، ہم کو اس کا معنی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اور کیا کیے، کہتے ہیں عدو لدفعها اصناف العدد وضروب القوانین، کہتے ہیں منافقوں نے قرآن اور حدیث کو دور کرنے کے لیے الگ الگ قسم کے قانون اور قسم کے طرح طرح کے طریقے بنائے، قانون بنائے قرآن حدیث کو دور کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے، قرآن حدیث کے رد کرنے کے لیے ان لوگوں نے طرح طرح اور قسم کے قانون بنائے، اور کہنے لگے کہ ما لنا ولظواہر
لفظیۃ لا تفیدنا شیئا من الیقین۔ قرآن حدیث کے جو وحی ہے ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لفظ سے کریں کہ اس کے الفاظ ہم کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہیں، یقینی نہیں ہو رہا ہے، یقینی نہیں ہو رہا ہے۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں ایسی باتیں ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، ہمارا دل قبول نہیں کر رہا ہے، ایسے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے۔ منافقین یہ کہتے تھے کہ ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے الفاظ ہم کو یقین کا فائدہ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ لا تفیدنا شیئا من الیقین، ہم کو کوئی یقین کا فائدہ نہیں دے رہا ہے قرآن حدیث سے۔ اور کہتے ہیں ان کے عوام جو عام ان کے بڑے بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں ان کی تو بات الگ ہے، عام منافقین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عوامہم قالو، عام منافقین کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ خلفنا المتاخرین، ہم کو بس وہی طریقہ کافی ہے جو ہم نے بعد والوں کو جس طریقے پر پایا، بعد والے جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں وہی صحیح دین ہے جو صحابہ چلے، تابعین چلے، اتباع تابعین چلے۔ لیکن منافقین کیا کہتے ہیں، اس زمانے کے منافقین کیا کہتے ہیں، بعد والے کا راستہ ہم کو کافی ہے، اس کو پکڑ لیا، اس امام کو پکڑ لیا، اس امام کو پکڑ لیا، فلاں جادوگر کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، انجینئر مرزا ڈاکٹر ماسٹر اور ایڈوکیٹ کو پکڑ لیا۔ اور کیا کہنے لگے کہ ہم کو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے بھائی، عالم کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کو رسول اللہ کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن پاگلوں کی بات سمجھ میں آتی ہے، جو بالکل نفاق سے بھرا ہوا گھڑا ہوتا ہے نا، تو اس نفاق سے بھرے ہوئے گھڑے کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو جن کے اندر نبیوں کی وراثت بھرا ہوا ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو منافق لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والے متاخرین کا طریقہ ہم کو بس ہے، کافی ہے، ہم کو بس ہے، کافی ہے۔ وہ صحابہ تابعین اتباع التابعین ان کا طریقہ ان کو کافی نہیں لگتا ہے۔ اور یقین مانیے آپ کو تعجب لگے گا، آج کل جو جماعت اسلامی ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں مودودی کے بارے میں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑھ کر کے ان کو علم تھا اور تجربہ تھا اور حکمت تھی۔ ایسے اتنا حکمت کہ ایران میں جا کر کے خمینی کے قبر پر چلے گئے۔ تو اتنا خطرناک ہے یہ لوگ، صاف طور پر بولتے ہیں، یہ صاف طور پر بولتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے بہت ساری مثالیں ہیں جو بعد میں آنے والے بہت سارے لوگوں کو یہ جو فکر فراہی اور بہت سارے لوگوں کو جو جاوید احمد غامدی کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو قادیانیوں کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے دل کا ٹیڑھاپن اور نفاق کی پہچان ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ بعد کے لوگوں کی بات سمجھ میں آتی ہے بھائی ہم کو، تو کہتے ہیں کہ عام لوگ کیا کہتے ہیں، عام منافق لوگ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُوا بِهَا مِنَ السَّلَفِ الْمَاضِيِّ، گزرے ہوئے جو سلف صحابہ کرام تھے ان سے زیادہ ان کو علم ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ جو منطق فلسفہ بولتے ہیں نا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو گزرے ہوئے سلف ہیں صحابہ کرام ان سے زیادہ ان کو علم ہے۔ وَأَقْوَمُ بِطَرِيقِ الْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ، یہ لوگ دلیل اور برہان کے جو استدلال کرنے کا جو طریقہ ہے ان کا مضبوط ہے، ان کا طریقہ مضبوط ہے، کیونکہ سائنس ٹیکنالوجی تو بائیولوجی، جغرافی، ایسٹرولوجی، بوٹنی، تو کیا کیا جوڑ جاڑ کے بولتے ہیں نا، تو وہ اسلام چھوڑ کر کے تمام چیزیں بتلائے گا۔ اسلام کو، اصل اسلام جو ہے اس کو چھوڑ کر کے جغرافی، بائیولوجی، ٹیکنالوجی سب بتلائے گا، لیکن اسلام نہیں بولے گا۔ تو لوگ بولیں گے کیا دماغ ہے، اس کی باتیں سمجھ میں آئے گی، اس کی باتیں سمجھ میں آئے گی۔ اسی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، اصل دین نماز پڑھنا نہیں بھائی، حکومت قائم کرنا ہے، حکومت قائم کرنا ہے، یہ سب یہ فساد ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف جو گزر گئے ہیں ان کا طریقہ مضبوط نہیں تھا، ان سے زیادہ ان کو علم ہے، اور دلیلیں استدلال کرنے کا طریقہ ان کو زیادہ مضبوط معلوم ہے۔ اور کہتے ہیں
اولئک غلبت علیہم السجاجۃ وسلامۃ الصدور. ہمارے اسلاف کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے اوپر سادگی غالب تھا بھائی. سادہ لوگ تھے، کیا بھی نہیں جانتے تھے، ان کے اندر ہوشیارگی کیا بھی نہیں تھی. سادہ لوگ تھے، ان کا دل پاک صاف تھا، اچھے لوگ تھے. ان کو یہ سب استدلال وغیرہ، ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ بھی معلوم نہیں تھا، یہ سب معلوم نہیں تھا. وَلَمْ يَتَفَرَّغُوا لِتَمْہِيدِ قَوَاعِدِ النَّظَرِ. وہ علم نظری، علم کلام کے تمہید کے لیے وقت نہیں نکال پائے. وہ سادہ زندگی پار کر دیے. بعد میں آنے والے لوگوں کا علم جو ہے مضبوط ہے، ان سے زیادہ ہے. وہ لوگ سادہ زندگی پار کر دیے. یہ منافقین کی بات ہے. لوگ ایسے ہی آج کل کرتے ہیں. ایک تقریر آپ بول دیجیے نا، ٹیکنالوجی ایسے لائٹ جوڑتے ہیں، پنکھا جوڑتے ہیں، آدمی کیا جانکاری ہے بھائی. لیکن آپ قرآن اور حدیث سے ترجمہ کر کے بولیے اس کا مفہوم. صحابہ کرام نے ایسا کہا ہے، کیا روزانہ یہی سب بولتے ہیں. عام لوگوں کا ذہن ایسا ہی ہے، ایسے بن گیا ہے. کوئی مہابھارت پڑھ کر کے پوری تقریر میں مہابھارت سنا دے گا نا، تو کہیں گے کہ واہ کیا عقل ہے، کیا دماغ ہے، کیا علم ہے. اور ایک لفظ قرآن نہیں پڑھ پائے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، خالی کہے گا کہ اتنے آیت نمبر میں، اور ترجمہ بول دے گا. اس کو آیت یاد ہی نہیں ہے، نہیں حدیث کا مفہوم معلوم ہے. تو ایسے دنیا میں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے وقت نہیں نکالا قرآن حدیث سے استدلال کرنے کے نئے نئے طریقے، ان لوگوں نے وقت نہیں نکالا. سادہ لوگ تھے، گزر گئے. وَلَكِنْ صَرَفُوا ہَمَّمَهُمْ إِلَى فِعْلِ الْمَعْمُورِ وَتَرْكِ الْمَحْظُورِ. ہمارے اسلاف نے، منافقین لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گزرے ہوئے سادہ لوگ اسلاف نے پوری کوششیں اس بات پر لگا دیے کہ جو حکم ہے اس کو کرنا ہے، نماز روزہ یہ سب کرنا ہے، اور جو حرام کام ہے چھوڑ دینا ہے. بس اتنا ہی معلوم تھا ان لوگوں کو، بس اتنا ہی معلوم تھا. فطریقۃ المتاخرین اعلم و احکم. کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگوں کا طریقہ زیادہ علم والا ہے اور زیادہ حکمت والا ہے. اس زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس زمانے کا تقاضا ہے کہ یہ سب زیادہ بات مت کرو بھائی، یہ بات کرو، یہ بات کرو. اور آج کل اسی وجہ سے صحیح اچھے عالم اتنے بھرے پڑے ہیں مراکز، لیکن کوئی کھال نکل رہے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں اسلام سے زیادہ دوسری چیزیں گھسا دی ہیں. کیونکہ لوگوں کا مزاج بن چکا ہے کہ متاخرین کا طریقہ زیادہ علم والا اور زیادہ حکمت والا ہے. اور کہتے ہیں وہ طریقۃ السلف الماضیین اجہل. ہمارے گزرے ہوئے سلف صالحین کا طریقہ جہالت والا تھا، جہالت والا تھا. لیکنھا اسلم. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ محفوظ تھے، درست طریقے پر تھے، لیکن اتنا علم نہیں تھا جتنا آج کل کے لوگوں کو علم ہے. تو یہ سب جو ہے عام منافقین، جو عام لوگ ہیں جن کے اندر نفاق ہیں، یہ ان کی باتیں. اور دنیا میں یہ سب باتیں ہم لوگ روزانہ سنتے ہیں. تو یہ سب باتیں نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں عقیدہ ہم کو نہیں رکھنا چاہیے. انشاءاللہ ہماری بات آئے گی، اس کتاب کو پورا پڑھیں گے تو بہت کچھ ہم کو معلومات ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے نفاق سے بچے رہنے کی توفیق دے. ہمارے نسلوں کو اللہ تعالیٰ صحیح اسلام سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور آخرت میں کامیاب کرے.